ابن قیم رحمہ اللہ التبیان فی ایمان القرآن کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کی قسم کھانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کا تذکرہ کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر، سمندر کی تاریک راتوں میں سمندر کے اندر سفر کرنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستے کی پہچان کر کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے کا سفر طے کرتے ہیں، ایسے ہی یہی حال قرآن حکیم کا بھی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کی زندگی کے اندر ہر موڑ میں کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہیں، علاج چل رہا ہے، جسمانی بیماری آپ کو ایسی لگی کہ چند ایام کے بعد جسمانی بیماری نے آپ کو قبر تک پہنچا دیا، آپ مر گئے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ذہنی اور فکری بیماری لگ جائے، اگر کوئی انسان فکری طور پر، اعتقادی طور پر بیمار ہو جائے، میرے بھائی اور دوستو، ذہنی اور فکری بیماری اتنی ڈینجرس ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی بھیانک ہے کہ یہ آپ کو صرف قبر تک نہیں، آپ کو جہنم تک پہنچا دے۔ لائٹ خراب ہے، آپ ہائی کوالٹی کا بہترین قسم کا بلب لائے، آپ لا کر کے آپ نے الماری پر رکھ دیا، مسجد کے اندر اس سے روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ جب تک آپ بلب کو لائٹ سے جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے، جب تک اس سے جوڑیں گے نہیں، مسجد کے اندر روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ کتاب نور ہے، اس سے روشنی اگر چاہیے اپنی زندگی کے اندر تو اس سے آپ کو جڑنا پڑے گا، اس سے آپ کو اپنا تعلق استوار کرنا پڑے گا، اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، جوڑیں گے۔ ایسے مسلمان اس لائق ہے کہ وہ آنسو بہائیں، ایسے مسلمان اس لائق ہیں کہ وہ پریشان ہوں، ایسے مسلمان اس لائق ہیں کہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ جس قوم کو اپنے دین کی فکر نہ ہو، اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، اپنے مذہبی کتاب کی فکر نہ ہو، جس قوم کے لوگوں کو، جس مذہب کے ماننے والوں کو رب کے بارے میں نہیں معلوم، رسول کے بارے میں نہیں معلوم، اپنی دین اور شریعت کے بارے میں نہیں معلوم، پھر ایسی قوم، ایسا سماج، ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ وہ پریشانیوں کا سامنا کریں، مصیبتوں کا سامنا کریں۔ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزت مآب حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں، ہر دھرم کی، ہر مذہب کی اپنی ایک مذہبی کتاب ہے۔ یہودیوں کے پاس ان کی مذہبی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کے پاس ان کی اپنی مذہبی کتاب انجیل ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے ہندو مت کے ماننے والوں کا، ان کے پاس ان کی اپنی آسمانی کتابیں چاروں وید ہیں۔ اسی ملک ہندوستان کے اندر جین مت اور بدھ مت کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، ان کی مذہب کی ترجمانی کرنے والی کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے مسلمانوں کی، اسلام کے ماننے والوں کی۔ مسلمانوں کے پاس جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے سے نام سنا ہو، اور امید یہی ہے کہ آپ قرآن حکیم کا نام سنے ہوں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج مسلمانوں کی کنڈیشن اور مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ ہم نے صرف قرآن کا نام سنا ہے۔ قرآن حکیم کیسی کتاب ہے؟ قرآن حکیم کے پیغامات کیا ہیں؟ قرآن حکیم کس پس منظر میں نازل ہوا؟ قرآن حکیم زندگی گزارنے میں ہمارے لیے کتنا مفید ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہم صرف قرآن کا نام ہم نے سنا ہے، قرآن حکیم کے تعلق سے بیسک معلومات بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔
حالانکہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر ناز ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مذہبی کتاب ہے قرآن حکیم دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو کتاب جب سے نازل ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر کے اس کتاب کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کتاب کے تعلق سے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج 1400 سال سے قرآن حکیم کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کسی نے تفسیر پر کام کیا، کسی نے لغات القرآن پر کام کیا، کسی نے غریب القرآن پر کام کیا، کسی نے قرآن حکیم کی محکم آیتوں پر کام کیا، کسی نے قرآن حکیم کی متشابہ آیتوں پر کام کیا، کسی نے قصص القرآن پر کام کیا، کسی نے قرآن حکیم کے نکات علمیہ پر کام کیا، کسی نے قرآن حکیم کے اعجاز پر کام کیا۔ آج 1400 سال سے قرآن حکیم پر لوگ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم علوم و معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک ایسا چشمہ ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ آج بھی متلاشیان علم و معرفت قرآن حکیم کے اندر ڈبکی لگا کر کے اپنی علمی تشنگی کو، علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے نکات علمیہ آج بھی لوگ، ابھی سابقہ گزشتہ سالوں میں اپنی جماعت کے ایک مشہور عالم دین شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی تفسیر ذکر للعالمین اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کے مسجد کے اندر شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی تفسیر آسان قرآن بھی مسجد کے اندر موجود ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج بھی وہ چشمہ جاری ہے، آج بھی وہاں سے لوگ اپنی علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی عظیم کتاب، اتنی بہترین کتاب، اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ What is the reality of this book? What is the reality of the Holy Quran? فما ہی حقیقت القرآن، قرآن حکیم کی حقیقت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں؟ اسی تعلق سے انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آئیے انہی کے ذریعے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے، الف لام میم۔ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کی بہت ساری صورتوں کی شروعات میں آپ کو ملے گا ایسا، کہیں الف لام میم آپ کو ملے گا، کہیں آپ کو الف لام را ملے گا، کہیں آپ کو طاسیم میم ملے گا، کہیں آپ کو کاف ہا یا عین صاد ملے گا۔ تو قرآن حکیم کی بہت ساری صورتوں کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ان جیسے کلمات کا تذکرہ کیا ہے۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بر صغیر ہند و پاک میں اردو زبان میں جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جتنے بھی قرآن حکیم کی تراجم آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان جیسے الفاظ کا معنی آپ کو نہیں ملے گا، مطلب آپ کو اس کا نہیں ملے گا کہ اس کا معنی ہے کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے الف لام میم کے 4 معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں، 4 معنی انہوں نے نقل کیا ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الف کا مطلب یہاں پر جو ہے، الف کا مطلب ہے اللہ، اور لام کا مطلب ہے جبریل، اور میم کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ الف لام میم کا معنی یہ ہے، الف یودی ان معنی انا، واللام یودی ان معنی اللہ، والمیم یودی ان معنی علیم۔ الف لام میم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ان اللہ عالم، کتاب کا میں نازل کرنے والا ہوں، اور اس کتاب کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ لطیف خبیر۔ پھر چوتھا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے انزلت علیک ھذا الکتاب من اللوح المحفوظ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب میں نے آپ کے اوپر لوح محفوظ سے نازل کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر سسپیشن نام کی، سندیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 4 معنی امام قرطبی رحمہ اللہ نے الف لام میم کے تعلق سے ذکر کیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں راجح قول کے مطابق حروف مقطعات کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، تو پھر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی اللہ، آج ہم دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تو ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔
ایک وجہ شامل ہوتی ہے اللہ نے ان الفاظ کو کیوں ذکر کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مفسرین نے اس کے بہت سارے مقاصد ذکر کیے ہیں۔ ایک اہم مقصد یہ ہے، یہ اہل عرب کے لیے، عرب والوں کے لیے چیلنج کے طور پہ تھا۔ جب یہ کتاب قرآن حکیم سن 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اللہ کے نبی کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا گیا، اس کے بعد قرآن حکیم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مکہ کی گلیوں کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی راتوں میں اٹھ کر کے خانہ کعبہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسا کلام سنا، جب قرآن کی آیت اہل مکہ سنتے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، جب مکہ والوں نے یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا ان هذا الا افکون، یہ محمد جو کلام سنا رہا ہے یہ جھوٹی بات ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ان هذا الا افکون، یہ جھوٹی بات ہے، افطراہ جس کو محمد نے خود گڑھ لیا ہے، وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جو محمد کی مدد کرتی ہے اس جیسا کلام تیار کرنے میں، اس کے بہت سارے حمایتی موجود ہیں۔ جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اہل مکہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام انہوں نے لگایا۔ کبھی اہل مکہ نے کہا بل اضغاث احلام، یہ محمد رات میں سویا رہتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور انہی خیالات کو یہ محمد صبح اٹھ کر کے لوگوں کے سامنے سناتا ہے۔ کبھی اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے اور کہتے ھذا اساطیر الاولین، یہ محمد جو کلام سنا رہا ہے یہ سابقہ امتوں کے سابقہ لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ کبھی کہتے انما یعلمہ بشر، ایک عجمی آدمی ہے جو محمد کو اس جیسا کلام سکھا کر کے چلا جاتا ہے۔ کبھی کہتے کہ محمد کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور وہی اس جیسا کلام سنا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کرتے، طرح طرح کی الزامات لگاتے تھے۔ جب یہ الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد کیے جا رہے تھے، اللہ نے الف لام میم کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا یہ چیلنج کے طور پہ ہے، تم کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو اس کا معنی ہی بتا کر کے بتاؤ، اس کا معنی کیا ہے۔ اہل مکہ نے ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا اے محمد لو نشاء لقلنا مثل هذا، جو کلام تم سنا رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو، جو کلام پیش کر رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج نازل ہو گیا۔ اللہ نے کہا نبی آپ کہہ دو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اس جیسا کلام لا سکتے ہو، پیش کر سکتے ہو، تو 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ اہل مکہ، ایک دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزر گیا، اہل مکہ نے بڑی کوششیں کی لیکن جیسا کلام نہیں لا سکے۔ اللہ نے پھر چیلنج کو اور ہلکا کیا۔ اللہ نے کہا فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم یہ شک کر رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ، ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اہل مکہ نے بڑی کوششیں کی لیکن جیسا کلام نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج کے طور پہ نازل کیا الف لام میم، اگر تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے تو اس کا معنی ہی بتاؤ، اور اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ 10 نہیں لا سکتے ہو، چلو ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اہل مکہ نے بڑی کوششیں کی، بڑی پلاننگ انہوں نے کی، بڑا ٹائم صرف کیا، لیکن اس جیسی ایک صورت تو بنانا بہت دور کی بات، ایک آیت بھی جیسی نہیں بنا سکے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں یہ چیلنج ایسا نہیں ہے کہ صرف مکہ والوں کے لیے تھا، جب تک اللہ کے نبی مکہ کے اندر موجود تھے تب تک اسی دور کے لیے چیلنج تھا، نہیں، یہ چیلنج آج بھی پوری دنیا کے لیے موجود ہے۔ جسے اس بات پر شک ہے کہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے وہ اس جیسا کلام بنا کر کے دکھا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اللہ نے چیلنج کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں،
ہندوستان کے رہنے والے بھی اکٹھا ہو جائیں، چین اور جاپان کے رہنے والے بھی اکٹھا ہو جائیں، سعودی اور امریکہ کے اندر رہنے والے بھی سارے کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں، لئن اجتمعت الانس، اس روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں سارے کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں، والجن، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جنات آباد ہیں سارے کے سارے جنات بھی اکٹھا ہو جائیں، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اور اکٹھا ہو جائیں، اکٹھا ہو کر کے اللہ کہتا ہے الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن حکیم جیسی کتاب لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، پوری کوششیں وہ کر لیں، ساری محنتیں وہ صرف کر لیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر، ایک دوسرے کے حمایتی، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک نقطے کی بات بتلاؤں، اللہ نے آیت کریمہ کے اندر انسان کہا ہے، اللہ نے علماء کو خاص نہیں کیا، کسی بھی فیلڈ کا ماہر، کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہو، کسی بھی میدان کے آپ ماہر ہیں، سارے کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے تو نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن حکیم کی سب سے پہلی حقیقت یہی ہے کہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، منزل من اللہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھائے۔ اور ایک چیز یہ بھی ذکر کرتا چلوں، بعض لوگوں نے کوششیں کی، انہوں نے کلام تیار کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک سورت تیار کیا، سورۃ الفیل۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم جیسا کلام تیار کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نام بھی چرایا تو کہاں سے؟ قرآن سے۔ نام بھی لیا تو قرآن ہی سے لیا، سورۃ الفیل، تیسرے پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الفیل۔ اور انہوں نے سورت کیا تیار کی؟ آئیے ذرا سورت دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورت، میرے خیال سے سورہ فیل سب کو یاد ہوگی، وہ سورت اپنے ذہن و دماغ میں آپ رکھیے، اور ایک انسان نے رب سے مقابلہ کرنے کی جو کوشش کی، ایک انسان نے قرآن کے مقابلے میں جو کلام پیش کرنے کی کوشش کی، اس کلام کو بھی سامنے رکھیے۔ الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وبیل وَلَهُ خُرْطُومٌ طَوِيلٌ۔ دنیا کے اندر ایک انسان نے قرآن حکیم جیسا کلام تیار کرنے کی کوشش کیا۔ الفیل، اور سورت کیا تیار کی؟ سورۃ الفیل۔ الفیل ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ذنب وبیل، ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جس کا پونچھ، جس کا دم بہت ہی سخت ہوتا، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وَلَهُ خُرْطُومٌ طَوِيلٌ، اور ہاتھی کے پاس ایک مضبوط، ایک لمبا سونڈ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ انسان نے کلام تیار کیا، رب کے کلام سے مقابلہ، ہاتھی کا تعارف چل رہا ہے بھائی، ہاتھی کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں جو سورۃ الفیل ہے، کیا پیاری سورت ہے بھائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اتنی بہترین صورت، انسان پڑھتا جائے، اس کے ذہن و دماغ پہ سکون اطمینان طاری ہوتا جائے، سورہ فیل انسان پڑھتا جائے، رب کے کلام کو پڑھتا جائے، علوم و معرفت کے اپنی علمی پیاس کو بجھاتا جائے۔ اتنی پیاری صورت قرآن حکیم کی سورۃ الفیل ہے، اور انسان نے جو تیار کیا، الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وبیل ولہ خرطوم طویل۔ ہاتھی ایسا جانور ہے، اس کے سونڈ کی تعریف، اس کی لمبائی کی تعریف، اس کی حجم کی تعریف، کتنا موٹا ہے، کیسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، بیٹھا، بات چیت کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک آیت اس کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو، اللہ تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، تم کو بے حیائی سے، غلط کاموں سے، زناکاری سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی، عرب کا ٹاپ کا شاعر، عرب کا مشہور شاعر ولید ابن مغیرہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، یا محمد عید ونس مور، اے اللہ کے نبی ایک مرتبہ اور پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ تلاوت کیا،
कलाम सुनता है, चेहरे का रंग उसका उड़ गया, उसके ज़हन दिमाग की कैफियत बदल गई। अल्लाह के नबी के पास से वापस आया, मक्का वालों ने देखा, वलीद इब्न मुगीरा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर हवाई छाई हुई है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, मामला क्या है? कहता है मोहम्मद के पास गया था, कलाम सुना हूं, ऐसा कलाम सुना हूं, वल्लाही इन्ना लहू लहलावतन, मोहम्मद ऐसा कलाम पढ़ रहा है, उस कलाम के अंदर ऐसी तासीर है, ऐसी मिठास है, अल्लाह की कसम, व इन्ना अलैहि लतलावतन, अल्लाह की कसम इतना बेहतरीन कलाम है, इतना उम्दा कलाम है। मैं शायर हूं, अशआर के रमूज़ व असरार को जानता हूं, अशआर के उसूल व ज़वाबित को जानता हूं। वमा हादा बिक़ौलिल बशर, मक्का वालों सुन लो, अरब का टॉप शायर बोल रहा है, मक्का वालों सुन लो, मोहम्मद जो कलाम सुना रहा है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान हकीम की सबसे पहली हकीकत यही है कि किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके से कुरान हकीम की दूसरी हकीकत, कुरान हकीम शिफा है। क़द जाअतकुम मिनल्लाहि मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। कुरान हकीम शिफा है भाई, और शिफा की ज़रूरत किसको होती है? जो इंसान बीमार होता है उसको शिफा की ज़रूरत होती है। और दुनिया के अंदर एक चीज़ बताऊँ आपको, इंसान जो बीमार होता है, बीमारी दो तरह से होती है। इंसान की बीमारी दो तरह से होती है, एक हिस्सी और दूसरी मानवी। इसको आप दूसरे अल्फाज में कह लें, एक इंसान को जो बीमारी लगती है उसकी दो सूरतें होती हैं, एक जिस्मानी बीमारी और एक ज़हनी और फिक्री बीमारी। एक इंसान दुनिया के अंदर जब बीमार होता है तो उसकी दो ही शक्लें होती हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ज़हनी बीमारी, फिक्री बीमारी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। आपको कैंसर हो गया, आपका हाथ टूट गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, जिस्म पर चोट आई, आपको हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया गया, दवा इलाज चला, 2 महीना 4 महीना, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, पड़ोसी परेशान, चाहने वाले जानने वाले परेशान, हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, इलाज चल रहा है। जिस्मानी बीमारी आपको ऐसी लगी कि चंद अय्याम के बाद जिस्मानी बीमारी ने आपको कब्र तक पहुंचा दिया, आप मर गए। लेकिन अगर किसी इंसान को ज़हनी और फिक्री बीमारी लग जाए, अगर कोई इंसान फिक्री तौर पर, एतकादी तौर पर बीमार हो जाए, मेरे भाई और दोस्तों, ज़हनी और फिक्री बीमारी इतनी डेंजरस है, इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है कि आपको सिर्फ कब्र तक नहीं, आपको जहन्नम तक पहुंचा देगी। एतकादी बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपको हमेशा के लिए जहन्नम तक पहुंचाने के लिए काफी है। इसीलिए कुरान हकीम ने जहां पर कुरान हकीम की हकीकतों को बयान किया, वहीं पर फरमाया ये तुम्हारे लिए शिफाउल लिमा फ़िस्सुदूर, तुम्हारे दिलों का इसके अंदर इलाज है, दिलों का इसके अंदर इलाज है। और एक चीज आपके ताल्लुक से बताता चलूं, बड़ा अफसोस होता है ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग सामने मौजूद हैं, जब बात होती है तो इनको लगता है कि सिर्फ हमारे मतलब की बात हो रही है। फर्स्ट फ्लोर वाले और सेकंड फ्लोर वाले वो दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ख्याली पुलाव बना रहा है। मैं आपसे भी खिताब कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए एक एक शख्स से बात कर रहा हूं, फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कुरान हकीम शिफा है। और एक चीज आप जान लें, हमारी जमात के अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारी कौम के लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, बहुत बड़ी बीमारी। मस्जिद के अंदर मौजूद 95% लोग बीमार हैं। भाई आपकी आंख में प्रॉब्लम हुआ, आप फौरन डॉक्टर के पास गए, एक्सपर्ट के पास गए, आपने इलाज करवा लिया। जिसमें कोई परेशानी हुई आप फौरन गए, आपने इलाज करवा लिया। एक बीमारी आपको एक जमाने से है, एक लंबे अरसे से आपको एक बीमारी लगी हुई है, और बीमारी है जहालत की बीमारी, लाइल्मी की बीमारी। दीन के बारे में, शरीयत के बारे में आपको नहीं मालूम है, इस्लाम के बारे में आपको नहीं मालूम है, आपके पास इल्म नहीं है, आप बीमार हैं। कुरान पढ़ना आपको नहीं आता, आप बीमार हैं। हदीसें आपको नहीं मालूम है, आप बीमार हैं। आपको अपनी इस बीमारी का इलाज करना होगा, इलाज करना होगा आपको। और इलाज कहां से करेंगे आप? पैसा नहीं खर्च करना है, आपको मेहनतें सर्फ नहीं करनी है। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर बड़ा प्यारा जुमला नोट करते हैं, कहते हैं
इन्ना किताबना हादल कुरान लमुफज्जरुल उलूम। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमारे पास जो किताब है, जो कुरान हमारे पास मौजूद है, ये किताब उलूम व मारिफत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है, एक सरचश्मा है। आपके पास अगर इल्म नहीं है, जहालत की बीमारी आपको लगी हुई है, आप कुरान हकीम से रिश्ता जोड़ो, तफसीर हसनुल बयान कम अज़ कम अपने पास आप रखिए, रोज आना आप एक आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़िए, आपकी जहालत की बीमारी इंशाअल्लाह 2 से 4 महीने के अंदर दूर हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप अमली एतबार से, इल्मी एतबार से आप बीमार हैं, आप इसका इलाज कीजिए, कुरान हकीम का तर्जमा और तफसीर को पढ़िए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ कल क़यामत के दिन आपको हशर के मैदान में रुसवाई का बाइस हो, आपको जहन्नम की पहुँचाने का ज़रिया बन जाए। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान हकीम की दूसरी हकीकत है। कुरान हकीम की तीसरी हकीकत, कुरान हकीम नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान हकीम नूर है। नूर का मतलब क्या है भाई? रोशनी। ये रोशनी देने वाली किताब है। रोशनी आपको चाहिए, कुरान हकीम से जुड़ जाओ। रोशनी आपको चाहिए, कुरान हकीम को पढ़ना शुरू कर दो। अहले मक्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का के अंदर भाई हर एतबार से तारीकी छाई हुई थी। शिर्क करने की तारीकी, अल्लाह की मासियत की तारीकी, खाने काबा में 360 माबूदों की पूजा पाठ करने की तारीकी, खाने काबा के अंदर मक्का की सरजमीन में जहां पर एक अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, शराब पिया जा रहा था, जिनाकारी आम थी। मक्का पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर तारीकियों के अंदर डूबा हुआ था। जब इस्लाम आया, कुरान नाजिल हुआ, रब का फरमान आया, कुरान हकीम ने अहले मक्का को, सरजमीन मक्का को ऐसी रोशनी अता किया कि आज 1400 साल के बाद पूरी दुनिया अहले मक्का से उस रोशनी से फायदा उठा रही है। ये किताब नूर है, ये किताब नूर है भाई। और आप मस्जिद के अंदर आप आइए, रात के टाइम पर सारी लाइटें ऑफ हैं, सारी लाइट ऑफ है। आप मस्जिद के अंदर आए, आपने एक बल्ब चालू किया, थोड़ी सी तारीकी गायब हो गई। आपने दूसरी लाइट चालू किया, तारीकी और गायब हो गई। तीसरी लाइट आपने चालू किया, रोशनी और बढ़ी, तारीकी और ज्यादा गायब हो गई। सारी लाइटें आपने ऑन कर दी, पूरी मस्जिद रोशन हो गई, पूरी मस्जिद के अंदर रोशनी फैल गया। यही हाल कुरान हकीम का है। कुरान हकीम से आप जितना ज्यादा जुड़े रहोगे, आपका दीन रोशन रहेगा, ईमान रोशन रहेगा, आपके मरने के बाद वाली कब्र की जिंदगी रोशन रहेगी, हश्र के मैदान वाली जिंदगी आपकी रोशन रहेगी। मरने के बाद हश्र के मैदान में, हिसाब किताब के मामले में, वहां आपकी जिंदगी रोशन रहेगी जितना ज्यादा आप कुरान हकीम से जुड़े रहोगे। और एक मिसाल और देना चाहूंगा भाई, मस्जिद की लाइट खराब हो जाए, मस्जिद की लाइट खराब हुई, आप मार्केट से बल्ब लाए और बल्ब ला करके आपने अलमारी पर रख दिया, क्या मस्जिद के अंदर रोशनी आ जाएगी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। लाइट खराब है, आप हाई क्वालिटी का बेहतरीन किस्म का बल्ब लाए, आप ला करके आपने अलमारी पर रख दिया, मस्जिद के अंदर इससे रोशनी मिलने वाली नहीं है। जब तक आप बल्ब को लाइट से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उससे जोड़ेंगे नहीं, मस्जिद के अंदर रोशनी मिलने वाली नहीं है। ये किताब नूर है, इससे रोशनी अगर चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, तो इससे आपको जुड़ना पड़ेगा, इससे आपको अपना ताल्लुक इस्तवार करना पड़ेगा, इससे अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। जोड़ेंगे तब रोशनी मिलेगी। अफसोस का मामला ये है, आज हमने कुरान हकीम को चूमने चाटने वाली किताब बना लिया है। कुरान हकीम को हमने बीमारी में, मुसीबत में बस सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ लो, सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर दो, उसके बाद बेहतरीन किस्म का लिफाफा है उसके अंदर पैक करो, उसके बाद एक कवर है उसमें पैक करो, फिर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पैक करके उसको एकदम अंदर रख दो ताकि गलती से नजर ना पड़ने पाए। ये रवैया हमारा है कुरान के ताल्लुक से, ये रवैया हमारा है कुरान के ताल्लुक से। ऐसे रोशनी नहीं मिलेगी। आप रोजी रोटी को लेकर के परेशान हो, आप जिंदगी के अंदर तमाम किस्म की परेशानियां चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं, आपको इससे रोशनी हासिल करना है, इससे फायदा उठाना है, तो इससे आपको जुड़ना पड़ेगा। सुबह शाम आपको इसकी तिलावत करनी पड़ेगी। कुरान हकीम की ये तीसरी हकीकत यह है कि कुरान हकीम नूर है, और इस नूर से नादान है ऐसा इंसान, बेवकूफ़ है ऐसा इंसान जो एक बेहतरीन किस्म की किताब होने के बावजूद भी, एक नूर वाली किताब होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को तारीक रखे, उसकी ज़िंदगी के अंदर तारीकी हो। इसी तरीके से इस किताब की हकीकत यह भी है कि किताब ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है।
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نازل بھی اللہ نے کیا ہے، منزل من اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دے رکھا ہے. پوری دنیا لاکھ کوششیں کرے، لاکھ محنتیں صرف کر لے، قرآن حکیم کو مٹانے کی کتنی بھی کوششیں کر لے، قرآن حکیم کے صورتوں پر، قرآن حکیم کی آیتوں پر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے الفاظ پر بھی کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. اور جب میں اس آیت کریمہ پر غور کر رہا تھا، غور کرتے کرتے جب میں اس نتیجے پر پہنچا، بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نازل ہم نے کیا ہے، حفاظت ہم کریں گے. اللہ کیسے حفاظت اس کی کر رہا ہے؟ جب میں نے گہرائی سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے. مسلمانوں کے بچے حافظ قرآن تو بن ہی رہے ہیں، یہودی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، عیسائی قرآن کو پڑھ رہا ہے، ہندو مت کا ماننے والا اپنے گھر کے اندر قرآن رکھ کر کے قرآن حکیم کو پڑھتا ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، جامعہ سلفیہ میں جب میں وہاں پہ زیر تعلیم تھا، ایک دفعہ عیسائیوں کی ٹیم وہاں پر آئی، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی. اس دوران انہوں نے اپنا موبائل فون دکھلایا اور کہا کہ ہمارے پاس، ہر شخص کے پاس قرآن موجود ہے، ہر کسی کے پاس قرآن حکیم موجود تھا. اور ان لوگوں نے بتایا کہ روزانہ ہم قرآن حکیم کی کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے، یہ کتاب ہم کو دی گئی، کتاب ہمیں عطا کی گئی، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہی حال ہے آج ہندوستان کے اندر. انڈیا لیول پر اگر مسلمان پریشانی کا، مصیبتوں اور بلاؤں کا اگر سامنا کر کے اگر رونا رو رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ایسے مسلمان اس لائق ہیں کہ وہ آنسو بہائیں، ایسے مسلمان اس لائق ہیں کہ وہ پریشان ہوں، ایسے مسلمان اس لائق ہیں کہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. جس قوم کو اپنے دین کی فکر نہ ہو، اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، اپنے مذہبی کتاب کی فکر نہ ہو، جس قوم کے لوگوں کو، جس مذہب کے ماننے والوں کو رب کے بارے میں نہیں معلوم، رسول کے بارے میں نہیں معلوم، اپنی دین اور شریعت کے بارے میں نہیں معلوم، پھر ایسی قوم، ایسا سماج، ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ وہ پریشانیوں کا سامنا کریں، مصیبتوں کا سامنا کریں. قرآن حکیم نے تو بڑا سادہ، بڑا سمپل اصول بتلا دیا کہ یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پریشان ہو، غمزدہ ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، کوئی بات نہیں ہے، قرآن حکیم سے رشتہ جوڑو. قرآن حکیم تمہاری ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کا، ساری بلاؤں کا علاج قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے قرآن حکیم کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ہادی ہے. قرآن حکیم ہدایت والی کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور صرف ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ھدی للناس کہا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، آپ کو ہدایت چاہیے. اور ہدایت کیا چیز ہے بھائی؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ تقریروں میں آپ سنتے رہتے ہیں ہدایت ہدایت. ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت کے انہوں نے 4 مراتب ذکر کیے ہیں، 4 معنی انہوں نے بتلائے ہیں. ہدایت کا سمپل معنی آپ جان لیں، ہدایت رہنمائی کرنے والی. اب رہنمائی کسی بھی باب میں ہو، آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے قرآن حکیم سے پوچھ لو، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے قرآن حکیم سے پوچھ لو، عبادت کیسے کرنی ہے قرآن حکیم سے پوچھ لو، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے قرآن حکیم سے پوچھ لو، دین کے اندر تم کو ثابت قدم کیسے رہنا ہے قرآن حکیم سے پوچھ لو، مرنے کے بعد قبر والی زندگی کو اچھا اور بہترین کیسے بنانا ہے قرآن حکیم سے پوچھ لو. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. مرنے کے بعد حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے آپ کو کامیابی اور سفلتا کیسے حاصل کرنی ہے اس کتاب سے پوچھ لو. مرنے کے بعد حشر کے میدان میں حساب و کتاب میں کامیابی حاصل کر کے جنت کے اندر آپ کو کیسے جانا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. آپ اسے جوڑو تو صحیح. اور آپ قرآن حکیم کا 27 پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ کا جو تیسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رکوع کی شروعات میں اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی،
اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم۔ جب ان آیات پر آپ غور کریں گے آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، بھائی میں آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے میں ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا شروع کر دوں، میں قرآن کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، اور بات کرتے کرتے میں اچانک جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت شروع کر دوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا بھائی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم کے اس مقام پر سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، اس کے فوراً بعد اللہ نے قرآن حکیم کا تذکرہ کیا۔ مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ کیا مناسبت ہے بھائی؟ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ التبیان فی ایمان القرآن کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کی قسم کھانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کا تذکرہ کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر، سمندر کی تاریک راتوں میں سمندر کے اندر سفر کرنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستے کی پہچان کر کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے کا سفر طے کرتے ہیں، ایسے ہی یہی حال قرآن حکیم کا بھی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کی زندگی کے اندر ہر موڑ میں کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن حکیم کی چند حقیقتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بہت ساری باتیں ہیں۔ آخر میں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو قرآن حکیم سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ قرآن حکیم سے ہدایت اور قرآن حکیم سے اپنی آگے کی زندگی میں، مرنے کے بعد والی زندگی، آخرت کی زندگی میں اس کتاب کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔